الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو آیت الحقوق العشر کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی آیت ہے جو 10 حقوق پر مشتمل ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ کے حقوق کی نشاندہی کی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ کا حق سارے حقوق سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اس ساری کائنات کا، اس کائنات میں بسنے والے ساری مخلوقات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اس حیثیت سے اس کا حق سارے حقوق سے بڑھا ہوا ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا، اے معاذ جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے ان یعبدوہ، کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ قلبی ہو کہ زبانی، بدنی ہو کہ مالی، ان عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت کو بھی غیر اللہ میں شریک نہ کریں، چاہے وہ غیر اللہ زندہ ہو کہ مردہ، جاندار ہو کہ بے جان، چاہے وہ مقرب ترین فرشتہ ہو یا اولو العزم پیغمبر ہو۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ربوبیت اور الوہیت کے جو اختیارات ہیں، ان ربوبیت اور الوہیت کی اختیارات میں اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی فہرست میں شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اسی کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو گے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟
دیکھیے اس کائنات کا اصل خالق، اس کائنات کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی سارے انسانوں کا رب ہے، وہی پالنہار ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت کے بعد اللہ نے انسان کے دنیا میں وجود کا ظاہری ذریعہ والدین کو بنایا ہے، اس دنیا میں آنے کا اللہ نے ظاہری ذریعہ والدین کو بنایا ہے، اسی بنا پر اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اور والدین بچوں کی تربیت میں، ان کی پرورش اور پرداخت میں بہت ساری مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ ماں راتوں کو جاگ کر اپنے بچے کی راحت پر اپنی راحت کو قربان کر دیتی ہے۔ جتنی مشکل سے انسانوں کا بچہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، اتنی مشکل سے کسی اور مخلوقات کا بچہ پلتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ دیگر جانوروں کے بچے پیدا ہونے کے بعد وہ چلنے پھرنے لگتے ہیں، لیکن انسانوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ قریبی رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ صلہ رحمی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی خاطر لوگوں سے صلہ رحمی کرے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، عام مسکین پر صدقہ کرنے کا صرف ایک ہی ثواب ہے، لیکن اگر وہی صدقہ رشتہ داروں پر کیا جائے تو ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو صدقے کا ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا والیتامى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ فاما الیتیم فلا تقہر، فرمایا یتیم کے ساتھ زور زبردستی مت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح روز قیامت یتیم کی کفالت کرنے والے کو قیامت کے دن اس طرح میرا قرب حاصل ہوگا، وہ جنت میں میرا پڑوسی بنے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا والمساکین، جو مسکین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ عموماً جو مسکین طبقہ ہے انہیں حقیر تصور کیا جاتا ہے، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن فقراء اور مساکین مالداروں سے آدھا دن قبل جنت میں چلے جائیں۔ آج جن کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، جن کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی برتی جا رہی ہے، کل قیامت کے دن یہ مالداروں سے قبل جنت میں ہوں گے۔ تو بتایا گیا والمساکین، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کو حقیر نہ جانو۔ تو فرمایا والمساکین، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، والجار ذی القربى، اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے۔ پڑوسیوں کے حقوق کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس آیت کریمہ میں پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا رشتہ دار بھی ہو، اس کے ڈبل حق ہے، ایک تو پڑوسی ہونے کا حق ہے، ایک رشتہ دار ہونے کا حق ہے، پھر اگر وہ مسلمان ہے تو پھر اسلام کا حق بھی ہے۔ اور دوسرا وہ ہے والجار الجنوبی، اجنبی پڑوسی ہے جس سے کوئی قرابت اور رشتہ داری نہیں ہے۔
اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے دو حق ہیں، ایک تو اسلام کا حق ہے اور ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ چونکہ رشتہ دار نہیں ہے تو اس بنا پر اسے رشتہ داری کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس آیت کریمہ میں پڑوسی کی اور ایک قسم بھی بیان کی گئی ہے، والصاحب بالجنب، اور جو پہلو کے ساتھی ہیں ان سے بھی حسن سلوک کرو۔ پہلو کے ساتھی اس میں ایک تو دوست بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ساتھ کام کرنے والے، تجارت میں شریک، ایک ساتھ علم حاصل کرنے والے لوگ، ایک معاشرے میں بسنے اور رہنے والے لوگ، یہ سب لوگ مراد ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وابن السبیل، اور جو راہ کے مسافر ہیں، راہ کے بیٹے یعنی مسافروں سے، اور اکثر مفسرین نے کہا مہمانوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مہمانوں کی تکریم کرے۔ پھر آخری نمبر پر اللہ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام اور کنیز جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ بڑی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔